گزشتہ روز میرے ایک دوست نے تازہ تازہ اسلام قبول کیا ہے، یعنی اس نے اپنی زندگی کی پہلی نماز جمعہ ادا کی ہے اور وہ اس کے بعد سے نماز کے لیے سراپا تحسین بنا ہوا ہے۔ وہ گزشتہ روز میرے پاس آیا تو ان کی باتوں سے لگا کہ میں کسی مبلغ کی صحبت میں بیٹھا ہوں۔ وہ بولا، یار عطا، نماز تو نماز، یہ وضو بھی کمال کی چیز ہے۔ میں نے پوچھا کیا مطلب؟ کہنے لگا، پہلے میں نے ہاتھ دھوئے جو کمہید ہوتا تھا، اس سے ہاتھوں پر جمع گرد و غبار صاف ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے کلی کی اور ناک کے دونوں نتنوں میں پانی ڈالا جو کافی دور تک اندر گیا، جس سے میرا منہ اور ناک کی ساری غلاظتیں خارج ہو گئیں۔ یہ نصیحت تو میرا ڈاکٹر مجھے کیا کرتا تھا، مگر میں اس کی کبھی نہیں مانی، مگر اس عمل کے نتیجے میں میرا ناک جو بند چلا آ رہا تھا وہ کھل گیا۔ پھر میں نے منہ سے لے کر پاؤں تک اپنے جسم کے باقی حصے بھی دھوئے۔ اس سے نہ صرف یہ کہ جسم کی آلودگیوں سے پاک ہوا، بلکہ میں نے خود کو بہت فریش محسوس کیا۔ میں اپنے دوست کی یہ باتیں بڑی دلچسپی سے سن رہا تھا، کیونکہ ان باتوں کی کبھی ان سے توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ اس نے مجھے اپنی جانب متوجہ پایا تو ان کے جوش و خروش میں اضافہ ہو گیا۔ اس نے کہا، اور سچی بات یہ ہے کہ نماز کا تو جواب ہی نہیں۔ میں نے جواب دیا، اس میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ بولا، پہلے مجھے شبہ تھا، اب نہیں رہا۔ یار، یہ تو عبادت کی عبادت اور ایکسرسائز کی ایکسرسائز ہے۔ روح اور جسم دونوں کو سکون ملتا ہے۔ میں تو اب 5 نمازیں باقاعدگی سے ادا کرنے کا سوچ رہا ہوں۔ میرے خیال تھا کہ اس کا بیان اب ختم ہو گیا، لیکن اس نو مسلم کا جوش و خروش ابھی تک عروج پر تھا۔ اس نے ایک دفعہ پھر مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، یا جب میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا تھا اور اس کا ترجمہ دل ہی دل میں دہراتا تھا تو بہت لطف آتا تھا۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے، جو رحمان اور رحیم ہے، جو روز جزا کا مالک ہے۔ اے خدا، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ان لوگوں کا رستہ جن کو تو نے انعام سے نوازا، ان کا راستہ نہیں جن پر تو نے غضب کیا اور جو گمراہی پر ہیں۔ مجھے اس کے ترجمے میں کہیں کہیں جول نظر آیا، لیکن میں خاموش رہا کیونکہ میری تمام توجہ اس کی بدلی ہوئی ذہنی حالت پر تھی۔ چنانچہ اس بار میں نے اس سے پوچھا، پھر کیا ہوا؟ بولا، پھر یہ کہ نماز سے فراغت کے بعد میں نے محسوس کیا۔ میں نے اسے درمیان میں ٹوکا، یہی کہ اب تم ایک نیک انسان ہو کیونکہ تم نے نماز شروع کر دی ہے اور باقی سارا دنیا گنہگار ہے۔ اس پر میرا دوست کڑبڑا کر بولا، لا حول ولا قوت، تم نے یہ کیسی بات کی دی؟ پہلی سوچ تو اس سے بہت مختلف تھی۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، وہ کیا؟ اس نے کہا، یہی کہ میں بہت بڑا منافق ہوں۔ یہ سن کر مجھے ایک جھٹکا سا لگا، کیونکہ یہ اس کے تمام تر گفتگو کا اینٹی کلائمیکس تھا۔ پیشتر اس کے کہ میں کچھ کہتا، اس نے کہا، میری اس بات پر رد عمل دینے کی بجائے تم صرف میرے سوالوں کے جوابات دیتے جاؤ۔ اس کے نتیجے میں تمہیں ایک بات سمجھاؤں گا۔ میں بے بسی سے بولا، پوچھو۔ اس کے بعد میرے اور اس کے درمیان یہ گفتگو ہوئی، ہم نماز کے دوران کیسی قطار بناتے ہیں یا نہیں؟ ہاں بالکل۔ اور ایک دوسرے کے ساتھ کاندھے سے کاندھا اور پاؤں سے پاؤں ملا کر کھڑے ہوتے ہیں تاکہ خالی جگہ دیکھ کر شیطان ہماری صفوں میں نہ گھسائے اور ہم میں نفاق نہ ڈالے۔ ہاں ایسا ہی ہے۔ نماز کے دوران محمود اور ایاز ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں؟ ہاں بالکل۔ تو پھر ایسا کیوں ہے کہ مسجد سے نکلتے ہی ہم قطار بنانا بھی بھول جاتے ہیں، نفاق کا شکار ہو کر ایک دوسرے کے خون کے پیاسے نظر آنے لگتے ہیں، اور محمود ایاز کے درمیان پھر وہیں خلیج حائل ہو جاتی ہے جو نماز کے دوران ختم ہو گئی تھی؟ کیا ہم منافق نہیں ہیں؟ بھائی تم خود ہی ہو گئے، میں تو نہیں ہوں۔ میں تمہاری پارسائی کے دعوے بعد میں سنوں گا، پہلے یہ بتاؤ کہ نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کے دوران ہم جب خدا سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کریں گے، صرف تجھی سے مدد مانگیں گے، اور یہ بھی کہ ساری تعریفیں صرف تیرے ہی لیے ہیں، تو سلام پھیرتے ہی ہم ان وعدوں سے کیوں مکر جاتے ہیں؟ کب مکرتے ہیں؟ تمہیں پتہ نہیں کب مکرتے ہیں؟ ہم ہر آستانے پر سجدہ ریز ہوتے ہیں، ہم خدا کے سوا ہر ایک سے مدد مانگتے ہیں، ان سے اپنی مشکلیں حل کرنے کے لیے کہتے ہیں، ہم بے شمار خداؤں کی عبادت کرتے ہیں اور دن رات ان کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اچھا،
تم کیا صحیح کہہ رہے ہو پھر؟ تو پھر کیا ہم سب منافق نہیں ہیں؟ ہاں بھائی تم خود ہی ہو گئے، تمہیں کون سے سرخاب کا پر لگا ہے کہ تم منافق نہیں ہو؟ منافق ہونا ایک بات ہے، منافق کہلوانا دوسری بات۔ میں اپنے لیے یہ خطاب پسند نہیں کرتا۔ یہ تمہاری منافقت کا ایک ثبوت ہے۔ تم یہ چار شیٹ چھوڑو، یہ بتاؤ کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ یہی کہ مجھے نماز میں بہت سرور محسوس ہوا ہے۔ میں یہ سلسلہ آگے بڑھاؤں گا، لیکن نماز میں جو وعدہ خدا سے کروں گا، مسجد سے نکل کر اس سے منحرف نہیں ہوں گا، تاکہ میرا شمار بھی منافقین میں نہ ہو۔ اچھا پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ کہ اللہ مجھ سے خوش ہوگا۔ اچھا اللہ کے خوش ہونے سے کیا تمہارے متعلقین تم سے خوش رہ سکیں گے؟ کیا تم اس کے بارے میں کبھی سوچا ہے؟ اب میں جب ایمانداری سے کام کروں گا تو وہ خوش نہیں ہوں گے کیا؟ تمہیں یقین ہے کہ تمہارا بزنس پارٹنر، تمہارے اہل خانہ یا تمہارے اہل محلہ کو تمہاری ایمانداری اور خدا ترسی سے کوئی غرض ہے؟ میرے اس سوال پر میرا دوست پریشان ہو گیا اور اس نے کہا میں جانتا ہوں انہیں اس سے کوئی غرض نہیں، ان کے صرف مقاصد پورے ہونا چاہیے، خواہ وہ جس طرح سے بھی پورے ہوں، لہٰذا تم ہی بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں نے جواب دیا وہی جو ہم سب کرتے ہیں، ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، درود پاک کا ورد بھی کرتے ہیں، چلے بھی کاٹتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہیر پھیر بھی کرتے ہیں۔ تم بھی صرف نماز پڑھو اور دیگر عبادات میں بھی پوری محویت سے مشغول رہو، لیکن ان عبادات کی روح اور مقصد کے بارے میں سنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے خدا کو خوش رکھے، لیکن شیطان کو بھی ناراض نہ ہونے دے۔